بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر کی بحث جاری تھی اور اس کے اندر ہم پہنچے تھے یہاں تک، یہ پوائنٹ نمبر 4 عشر کی مقدار، اور اس پوائنٹ نمبر 4 کے اندر پہلی بات ہو چکی تھی کہ عشر اور نصف عشر کا اصول کیا ہے، کن صورتوں میں عشر ہے اور کن صورتوں میں نصف عشر، یہ بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ اخراجات کے منہا ہونے اور نہ ہونے کی کیا تفصیل ہے۔ اس کا مطلب سمجھیے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ فصل کے اوپر بہت سارے اخراجات آتے ہیں، اس کے ٹریکٹر کے خرچہ آتا ہے، اس کے کھاد کا خرچہ آتا ہے، اس کی بیج کا خرچہ آتا ہے، اس کے ادویات وغیرہ لگاتے ہیں اس کا خرچہ آتا ہے، مزدوروں کا خرچہ آتا ہے، کٹائی کا خرچہ آتا ہے، بہت سی چیزوں کا خرچہ آتا ہے۔ تو جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو سب سے پہلے اس فصل سے جو اخراجات آئی ہے ان اخراجات کو الگ کیا جائے گا اور باقی فصل سے عشر نکالا جائے گا، یا ان اخراجات کو نکالے بغیر مکمل فصل سے عشر ادا کیا جائے گا۔ یہ ہے سوال کہ جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو کیا اس فصل سے اخراجات کو الگ کر کے منہا کر کے باقی فصل سے عشر ادا کیا جائے گا، یا مکمل فصل سے اخراجات کو نکالے بغیر مکمل فصل سے عشر ادا کیا جائے گا۔ یہ ہے سوال، جواب سمجھیے۔ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقہائے حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ عشر یا نصف عشر جو بھی ہے وہ مکمل پیداوار سے نکالا جائے گا، کسی بھی قسم کا خرچہ نکالے بغیر، خواہ جیسے بھی خرچہ ہو، بیج کا خرچہ ہے، ہل کا خرچہ ہے، کھاد ادویات وغیرہ کا خرچہ ہے، جس قسم کا بھی خرچہ ہے، کسی بھی قسم کا خرچہ پیداوار سے منہا نہیں کیا جائے گا، مکمل پیداوار سے عشر ادا کیا جائے گا۔ دوسری رائے فقہائے شافعیہ اور مالکیہ کی ہے۔ ان کی رائے بھی تقریباً یہی ہے جو فقہائے حنفیہ کی ہے کہ عشر سے کہ پیداوار سے کسی بھی قسم کا خرچہ منہا نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کی رائے میں پیداوار کا نصاب کے بقدر ہونا ضروری ہے، جیسے کہ پیچھے گزر چکا تھا کہ 5 وسق 25 من کی پیداوار ہو تب اس میں عشر ہے، ورنہ نہیں۔ باقی کوئی اختلاف حنفیہ کے ساتھ ان کی نہیں ہے۔ تیسری رائے فقہائے حنابلہ کی ہے۔ فقہائے حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ اگر فصل پر جو اخراجات آئے ہیں ان اخراجات کی وجہ سے کسی شخص پر جو ہے دین اور قرض لازم ہو گیا ہو تو اس دین اور قرض کو فصل سے منہا کیا جائے گا۔ یہ فقہائے حنابلہ کی رائے ہے کہ فصل پر جو اخراجات آئے ہیں ان اخراجات کی وجہ سے اگر انسان پر کوئی قرضہ لازم ہو گیا، کوئی دین لازم ہو گیا تو اس کو فصل سے منہا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے فصل سے عشر ادا کیا جائے گا۔ آج کل جو علماء فتویٰ دیتے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ معتدل اور ایک اچھا فتویٰ ہے۔ دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ ہے وہ یوں ہے کہ فصل پر جو اخراجات آتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ فصل پر جو اخراجات آتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، فصل کی تیاری تک کے اخراجات، فصل کے تیار ہونے تک کے اخراجات، یعنی زمین کو قابل کاشت بنانے سے لے کر پیداوار حاصل ہونے تک مزدوروں کی کٹائی سمیت جتنا خرچہ آتا ہے وہ یہ پہلی قسم کا خرچہ ہے۔ اس کو فقہی اصطلاح میں مؤنۃ الزرع کہتے ہیں۔ مؤنۃ الزرع، فصل کی مؤنت، مشقت۔ جیسے اس میں کیا کیا چیز آئے گی، یعنی قابل کاشت، زمین کو قابل کاشت بنانے سے لے کر پیداوار کے حاصل ہونے تک، یہ پہلی قسم ہے۔ اور اس میں کون سی چیز آئے گی، ہل چلانا، زمین کو جڑی بوٹیوں سے خالی کرنا، اسے ہموار کرنا، تخم ریزی کرنا، آب پاشی کرنا، کھاد ڈالنا، سپرے کرنا اور فصل کو کاٹنا، یہ سب اخراجات جتنے بھی آتے ہیں یہ ہے پہلی قسم کے اخراجات۔ یہ اخراجات فصل سے منہا نہیں ہوں گے۔ یہ ایسے اخراجات ہے جو آپ جب فصل کا عشر ادا کریں گے تو اس سے یہ پہلے منہا نہیں کریں گے آپ۔ نمبر 2، دوسری قسم کے اخراجات وہ ہے کہ فصل کے تیار ہونے کے بعد کے اخراجات۔ مثال کے طور پر فصل کے تیار ہونے کے بعد کیا اخراجات آتے ہیں کہ اگر مالک کو کسی دوسری جگہ فصل لے جانی ہے، منڈی تک لے جانا ہے،
ٹھیک ہے، اور یا اس کے کریٹ اس نے بنا دیے تاکہ کریٹ وغیرہ کے اندر وہ رکھے، بوریاں بنا دی تاکہ بوریوں کے اندر وہ فصل رکھے اور کسی جگہ لے جائے، راستے کا کرایہ ہو گیا، یا مزدوروں نے سر پہ اٹھا کے منڈی تک لے گئے. تو اس طرح کے جو اخراجات ہوتے ہیں جو فصل کے تیاری کے بعد آتے ہیں ان کو فصل سے منہا کیا جائے گا. ان کو فصل سے منہا کرنے کے بعد پھر جو فصل بچے اس کا عشر ادا کیا جائے گا. تو یہ ہے جو ہے نتیجہ والی بات اور مفتابی قول. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عشر زمین سے فصل سے جو ہے اخراجات کو منہا نہیں کیا جاتا، لیکن فقہا نے جن اخراجات کا ذکر کیا ہے وہ پہلی قسم کے ہیں، مؤنۃ الزرع. جہاں تک دوسری قسم کے اخراجات ہے، چونکہ یہ تو فصل کے پر نہیں آئے ہیں، یہ تو فصل سے ہٹ کر انسان نے خرچہ اٹھایا ہے، اس لیے ان کو فصل سے منہا کیا جائے گا. اب جو بات آ رہی ہے آگے والی کہ قرض منہا ہو گیا نہیں. ایک شخص کو فصل حاصل ہو گئی اور لیکن وہ مقروض ہے، وہ شخص تو اس پر جتنا قرض ہے، مثال کے طور پر ایک زمیندار ہے، اس میں فصل اس کو حاصل ہوئی اور اس کے اوپر 1,00,000 روپے قرضہ بھی ہے، تو کیا اس 1,00,000 روپے کو فصل کی قیمت فصل سے منہا کر کے باقی فصل کا عشر ادا کرنا پڑے گا؟ سوال ہے یہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایات ہے. ایک روایت امام صاحب کی یہ ہے جس کو ظاہر الروایا کہتے ہیں، جو اصول کی کتابوں میں موجود ہے کہ بھئی قرض اور دین کو فصل سے منہا نہیں کیا جائے گا. اور دوسری روایت امام صاحب کی طرف منسوب ہے جو غیر ظاہر الروایا ہے کہ بھئی قرض کو فصل سے منہا کیا جائے گا. پہلا قول مفتابی ہی ہے کہ قرض کو فصل سے منہا نہیں کیا جائے گا. حنابلہ کی رائے پیچھے گزر چکی کہ فصل کی وجہ سے، فصل پر جو اخراجات آئے ہیں اس کی وجہ سے کسی پر قرض لازم ہو گیا ہو تو اس قرض کو فصل سے منہا کیا جائے گا. اور مجمع الفقہ اسلامی جدہ، اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ والوں نے بھی حنابلہ کی رائے کو اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دارالعلوم کراچی کا جو فتویٰ ہے وہ یوں ہے کہ بھئی دیکھا جائے کہ اگر کسی شخص کی پیداوار پر ہونے والے اخراجات اتنے زیادہ ہے کہ وہ اخراجات پیداوار کے مساوی ہے یا پیداوار سے بھی بڑھ کر ہے، مطلب جو فصل پر جو خرچہ آیا ہے وہ اتنا زیادہ خرچہ ہے کہ وہ فصل کی اصلی قیمت کے برابر ہے یا فصل کی اصلی قیمت سے بھی زیادہ ہے، فصل کی اصلی قیمت سے بھی زیادہ ہے، تو ان صورتحال کے اندر اس قرض کو منہا کیا جائے گا. امام صاحب کے غیر ظاہر روایہ کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے اور منہا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ورنہ نہیں. اگر خرچہ جو ہے یا جو قرض انسان کے اوپر لازم ہوا ہے وہ فصل کی قیمت کے برابر یا اس سے بڑھ کر نہیں ہے تو پھر منہا نہیں کیا جائے گا. اب آ جائیے اس بات کی طرف، ہم آتے ہیں اب تیسری یہ پوائنٹ کیا ہے، یہ پوائنٹ نمبر 5، کون سی زمین عشری اور کون سی زمین خراجی کہلائے گی، ان کے اصول کیا ہے. تو اس کو میں نے 3 پوائنٹ میں کیا ہوا ہے. نمبر 1، عشر اور خراج میں کیا فرق ہے یا دونوں کا تعارف کیا ہے، کہ عشر کسے کہتے ہیں اور خراج کیا چیز ہے. اور دوسری چیز ہے عشری زمینوں کے اصول، اور نمبر 3 ہے کہ خراجی زمینوں کے اصول. تو عشر کی جتنی بھی تفصیل ہے وہ پیچھے آپ نے پڑھ لی کہ عشر کس کو کہتے ہیں، اور جو ہے کہاں جو کہ کس صورت میں کتنا عشر لازم ہوتا ہے، نصف عشر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں شریعت کی نظر میں زمین کے واجبات 2 قسم کے ہیں. شریعت کی نظر میں زمین کے واجبات یا فصل کے واجبات، زمین کے واجبات کہہ دیجئے، 2 قسم کے ہیں. ایک کو عشر کہتے ہیں اور دوسرے کے خراج. عشر کی تفصیل آپ نے پڑھ لی. اگر زمین عشری ہو تو عشر واجب ہوتا ہے یا نصف عشر، اور اگر زمین خراجی ہو تو اس پر خراج واجب ہوتا ہے. ایک ہی زمین پر عشر اور خراج دونوں لازم نہیں ہوں گے. فقہائے حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک زمین ہے اس کے اوپر خراج حکومت نے ٹیکس مقرر کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس آدمی سے جو ہے وہ عشر ساقط ہو جاتا ہے. مطلب کہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ زمین میں یا تو عشر لازم ہوتا ہے یا خراج، دونوں بیک وقت لازم نہیں ہوتے. اب عشر کی مکمل وضاحت تو گزر چکی. کس کو کہتے ہیں؟ خراج کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ مال ہے جس کو حکومت نے لوگوں پر بطور ٹیکس لازم کیا ہو. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمین کا محصول. ٹھیک ہے. اور یہ صرف خراجی زمینوں پر لاگو ہوتا ہے. آگے آئے گا کہ کون سی زمینیں خراجی ہے اور کون سی نہیں. تو یہ صرف خراجی زمینوں پر حکومت کی طرف سے ٹیکس لگتا ہے، ان پر پھر عشر نہیں ہوتا. اور یہ ٹیکس یا جو خراج ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں مؤظف
میم حمزہ وا فا معذف، یہ متعین ہوتا ہے، قابل کاشت زمینوں پر ہوتا ہے، اور سال میں ایک بار اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کا خراج جو ہے اس کو کہتے ہیں خراج مقاسمہ، سین کے ساتھ، خراج مقاسمہ، یہ فیصدی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے کہ سال میں جتنی بھی پیداوار آئے گی اس کی ایک خاص فیصد حکومت کو دینی پڑتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقاسمہ۔ باقی چونکہ ہمارے اس کورس میں خراج کے مکمل اصول اور احکام وغیرہ نہیں ہے، اس کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، صرف ہمارا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے متعین کرنا ہے کہ کون سی زمینیں عشری ہے کہ جن کی فصل پر عشر لازم ہوگا، اور کون سی زمینیں خراجی ہے کہ جن پر ٹیکس اور خراج دینا پڑے گا، عشر نہیں۔ تو ان کے اصول اب ہم دیکھتے ہیں، آگے دیکھیے۔ اب عشری زمینوں کے اصول، کون سی زمینیں عشری ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک عمومی اصول بیان کریں گے دونوں زمینوں کی، اور کہ بھئی عشری زمین کون سے ہوتی ہے، اور نمبر 2 پھر خراجی زمینیں کون سی ہوتی ہے، عام اصول، اور پھر میں نے دونوں اصولوں کو پھر پاکستان کی زمینوں پہ ہم اس کو لاگو کریں گے، دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے عشری زمینوں کے اصول، 4 اصول ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشری زمینیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، اصول نمبر 1، ہر وہ زمین جس کے مالکان نے بخوشی اسلام قبول کیا ہو وہ زمین عشری ہے۔ ہر وہ زمین جس زمین کے مالکان نے خوشی کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے تو ان کی زمین عشری ہے۔ نمبر 2، عرب کی مکمل زمین عشری ہے، خواہ وہ مسلمانوں نے فتح کی ہو، خواہ مسلمانوں نے وہاں صلح کر کے آئے ہو، یا خواہ مسلمانوں نے زبردستی اس زمینوں کو حاصل کیا ہو، جیسے بھی ہو، عرب کی مکمل زمین فقہائے حنفیہ کے ہاں یہ عشری ہے۔ اصول نمبر 3، جس زمینوں کو مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے قہرن فتح کیا، قہرن مطلب زبردستی، لڑ کر، جس زمین کو مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور پھر مسلمانوں کے امیر المومنین نے اس زمین کو فاتحین کے درمیان تقسیم کر دیا، مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا، تو وہ زمینیں بھی عشری ہے۔ اصول نمبر 4، جو سرکاری زمین ہو حکومت کی اور حکومت کی طرف سے کسی کو مالکانہ طور پر دی جائے تو وہ بھی عشری ہے۔ سرکاری زمین ہو حکومت کی اور حکومت نے مالکانہ طور پر کسی کو دے دی تو وہ بھی عشری ہے۔ یہ 4 اصول ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 قسم کی زمینیں عشری ہوتی ہیں۔ اب آ جائیے خراجی زمینوں کے پاس۔ خراجی زمینوں کے اصول 5 ہے۔ نمبر 1، پہلا اصول، جس زمین کو مسلمانوں نے زبردستی فتح کیا اور پھر مسلمانوں کے امیر المومنین نے اس زمین کو سابقہ مالکان کے پاس ہی رہنے دیا، جو وہاں لوگ پہلے رہتے تھے، کافر تھے، جیسے بھی تھے، مسلمانوں نے زمین کو فتح کیا اور پھر انہی لوگوں کے پاس دوبارہ وہ زمین رہنے دی، تو ایسی زمین پر ٹیکس لگتا ہے حکومت کی طرف سے، ایسی زمین خراجی ہوتی ہے۔ پہلا اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول، اگر مسلمانوں کے امیر المومنین نے، بادشاہ یا حاکم نے غیر مسلموں کو ایک جگہ سے جلاوطن کر دیا، دوسری جگہ بیچ دیا، تو ان غیر مسلموں کی جو زمین رہ جاتی ہے، جہاں سے ان کو جلاوطن کیا جاتا ہے، تو ان کی یہ زمین یہ بھی خراجی ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے کہ امیر المومنین نے غیر مسلموں کو ایک جگہ سے جلاوطن کر کے دوسری جگہ بیچ دیا، تو یہ جو پہلی جگہ ہوتی ہے جو غیر مسلموں کی ملکیت تھی، یہ خراجی ہوگی۔ اصول نمبر 3، کسی بنجر زمین کو آباد کیا جائے، کسی نے بھی آباد کر دیا کسی بنجر زمین کو جو کسی کی ملکیت نہیں تھی، اور اس کو خراجی پانی سے سیراب کیا، تو وہ بھی خراجی ہے۔ خراجی پانی کا مطلب ایسے پانی سے کہ جس کا ٹیکس دینا پڑتا ہے حکومت کو، ایسے پانی سے اگر اس کو سیراب کیا تو وہ زمین بھی خراجی ہوگی، عشری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اصول نمبر 4، اگر ایک خراجی زمین ہے کسی کافر کے پاس اور مسلمان نے وہ خرید لی، ٹھیک ہے، تو وہ زمین بھی خراجی ہی رہے گی اگرچہ مسلمان کے پاس آ جائے۔ مسلمان نے کافر سے خریدی، کافر کی زمین تھی خراجی، مسلمان نے خریدی تو وہ خراجی ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 اصول ہے خراجی زمینوں کے۔ اچھا، میں نے 5 بتائے تھے، ان کا نہیں ہے پانچواں جو ہے وہ عشری زمینوں کا ہے۔
اس کو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ عشری زمینوں کے 4 اصول میں نے بتائے تھے، 4 اصول میں نے خراجی زمینوں کے بتا دیے. اب ایک اور اصول ہے وہ عشری زمینوں کا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ عشری زمینوں کے 5 اصول ہے. ایک اصول مجھ سے رہ گیا تھا، ابھی ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ وہ خراجی زمینوں کا نہیں ہے، وہ میں بتاتا ہوں. عشری زمینوں کا اصول نمبر 5، ایسی زمینیں جہاں کبھی مسلمان نہیں گئے یا مسلمانوں نے وہاں اس زمین کو کبھی فتح ہی نہیں کیا، تو وہاں اصول یہ ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہوں گے وہ بھی عشر ادا کریں گے. جیسے یورپ کے اکثر ممالک ہیں نا، وہاں بعض ملک ایسے ہیں یورپ کے جہاں مسلمان کبھی نہیں گئے، مسلمانوں نے اس جگہ کو فتح نہیں کیا، تو اگر وہاں کوئی مسلمان رہ رہے ہیں اور ان کی ملکیت میں کوئی زمین ہے تو وہ اس زمین کا عشر ہی ادا کریں گے اگر پہلے سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کافر سے وہ خرید لیں گے، مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ کسی کافر سے خرید لیا اور کافر اس کا خراج ادا کر رہا تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو مسلمان بھی خراج ادا کرے گا. لیکن اگر مسلمان کی ملکیت ہے وہاں پر اور جو ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا ٹیکس جو ہے وہ عشر ادا کرنا پڑے گا. اب دیکھیے پاکستان کی زمینوں کا کیا حکم ہے. اصول تو بہت سارے ہیں پاکستانی زمینوں کے بارے میں. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹی سی کتاب ہے اسلام کا نظام اراضی، اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ پاکستانی زمینوں بلکہ ہندوستان کی زمینوں کے الگ اصول بھی انہوں نے طے کیے، لیکن پاکستان کی زمینوں کے جو اصول بیان کیا اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں تو وہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. نمبر 1، غیر مسلموں کی متروکہ زمینیں جو حکومت نے مسلمان مہاجرین کو دی تھی وہ سب عشری ہے. مطلب یہاں سے غیر مسلم بھاگ گئے اور حکومت کے پاس وہ زمین آ گئی، حکومت نے مسلمان مہاجرین جو باہر سے آئے تھے اور ان کو وہ زمینیں دے دی تو وہ عشری ہے. نمبر 2، پاکستان بننے سے پہلے جو زمینیں غیر آباد تھی، انگریزوں نے خود اس میں آب رسانی اور پانی مہیا کر کے اس کو آباد کیا اور پھر مالکانہ طور پر لوگوں میں مسلمانوں میں قیمت کے طور پہ یا بغیر قیمت کے تقسیم کر دی وہ زمینیں انگریزوں نے خود، اور مسلمانوں کی ملکیت آ گئی تو پھر ٹھیک ہے، اور ابھی تک مسلمانوں کی ملکیت چلی آ رہی ہے تو وہ بھی عشری ہے. نمبر 3، وہ زمینیں جن زمینوں کو حکومت پاکستان نے خود پانی مہیا کر کے آباد کیا اور پھر حکومت نے ان زمینوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا مفت یا قیمت کے بدلے میں، وہ بھی عشری ہے. جیسے سندھ میں کوٹری کا علاقہ ہے، پنجاب میں تھل وغیرہ کا علاقہ ہے، تو جو حکومت نے خود اس کو آباد کیا اور پھر لوگوں میں تقسیم کر دی قیمت کے ذریعے یا مفت. نمبر 4، پاکستان کی جو زمینیں غیر مسلموں کی ملکیت میں تھی، نہیں غیر مسلموں کی ملکیت میں ہے اب، وہ خراجی ہے، وہ خراجی ہے. پاکستان کی وہ زمینیں جو اب غیر مسلموں کی ملکیت میں ہے وہ خراجی ہے. نمبر 5، جو زمینیں پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے پاس تھی اور ابھی تک چلی آ رہی ہے، ایک مطلب پرانے زمانے سے متوارث طور پر چلی آ رہی ہے مسلمانوں کی ملکیت میں، اور یہ ثبوت نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں نے وہ کفار سے خریدی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس کہ یہ زمین مسلمانوں نے کفار سے خریدی تھی، تو پھر وہ زمینیں بھی عشری ہے. آج کل پاکستان میں جو زمینیں مسلمانوں کی ملکیت ہے لیکن اس کے بارے میں یقینی ثبوت موجود ہے کہ مسلمانوں نے وہ زمین کفار سے خریدی تھی تو وہ زمین خراجی ہے. یہ سارے 6 اصول تھے. میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، اس سے سارے اصول سمجھ میں آ جائیں گے. دیکھیے خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان کی زمینوں میں صرف 2 قسم کی زمینیں خراجی ہے، باقی سب عشری ہے. ایک جو کسی میں غیر مسلم کی ملکیت میں ہے، آج کل جو غیر مسلم کی ملکیت میں وہ خراجی ہے. نمبر 2، جو آج کل مسلمان کی ملکیت میں ہے لیکن اس کا پکا اور یقینی ثبوت موجود ہے کہ اس زمین کا مالک پہلے کافر تھے اور مسلمانوں نے یہ زمین ان کافروں سے خریدی ہے تو وہ زمین خراجی ہے. بس باقی ساری کی ساری زمینیں پاکستان کی وہ عشری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے پوائنٹ نمبر 5 ہو گیا کہ کون سی زمین عشری اور کون سی زمین خراجی کہلائے گی. اب یہ ہے کہ زمین کے لیے نہیں، عشر کے لیے پوائنٹ نمبر 6، عشر کے لیے زمین اور پیداوار کی ملکیت کے اصول. یعنی کیا مطلب ہے اس پوائنٹ کا؟ مطلب یہ ہے کہ کیا عشر کے واجب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھئی عشر کی زمین کا انسان مالک ہو؟ مثلا میں زمین کا مالک نہیں ہوں
اور لیکن یہ کہ میں وہاں فصل مجھے حاصل ہو گئی تو میں عشر ادا کروں گا. تو کیا زمین کی ملکیت ضروری ہے؟ یعنی اسی طرح پیداوار کی ملکیت بھی ضروری ہے، یعنی کہ بھئی پیداوار سے متعلق کیا اصول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ تو میں نے یہاں لکھے ہوئے، اگر اضافی طور پر ان میں میری کوئی بات ذہن میں آ گئی تو میں اس کو اضافی طور پر بھی بتاؤں گا. تو یہ ہے 1 2 3 4 5 پوائنٹ میں نے دیکھیے. سب سے پہلی بات دیکھتے ہیں 5 پوائنٹ میں سے کہ بٹائی پر دینے والی زمین کا حکم، مطلب مزارعات پر جو زمین دیتے ہیں نا، بٹائی پر یا مزارعات پر جو زمین دیتے ہیں. آواز کٹ رہی ہے؟ میری آواز کٹ رہی ہے؟ کچھ ساتھی کہہ رہے کہ آواز کٹ رہی ہے. اچھا نہیں، ٹھیک ہے، چلے میں کوشش کرتا ہوں، اتنی زور سے تو بول رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، یہ ہے 5 پوائنٹ ہے. ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ زمین بٹائی پر دینے والی زمین کا حکم، مطلب مزارعات پر کسی نے زمین دے دی. مزارعات پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی زمین ہے اور کسی زمیندار کسی کاشتکار کو دے دی کہ تم اس میں فصل لگاؤ، اور جو بھی اصول آپس میں طے ہوئے اور جو فصل حاصل ہوگی وہ آپس میں آدھی آدھی فصل تقسیم کر لیں گے، یا جو بھی پرسنٹیج وہ مقرر کر لیں گے. تو اس کو کہتے ہیں نا بٹائی پر زمین دینا یا مزارعات پر زمین دینا. تو ایسی اگر زمین ہو، مالک کی زمین الگ ہے اور اس زمین پر جو کاشتکاری کر رہا ہے وہ کوئی اور شخص ہے، اور فصل جو حاصل ہو رہی ہے وہ دونوں آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عشر کس پر لازم ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرات صاحبین کی رائے یہ ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کی، کہ دونوں اپنی اپنی فصل کا عشر الگ واجب ہوگا. دونوں اپنی اپنی زمین کا عشر ادا کریں گے. یعنی مالک کی زمین کو جتنی فصل مل گئی وہ اس کا عشر ادا کرے، اور جو کاشتکار ہے اس کو جو فصل مل گئی وہ اس فصل کی عشر ادا کر لیں گے. اور امام صاحب کے نزدیک چونکہ مزارعات درست نہیں ہے، اس کی تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی، مزارعات بٹائی پر دینا امام صاحب کے نزدیک درست نہیں ہے، تو اس لیے ان سے یہاں اس سلسلے میں عشر سے متعلق کوئی رائے موجود نہیں. لیکن آزاد صاحبین کی رائے یہی ہے کہ دونوں اپنی اپنی زمین کا، اپنی اپنی فصلوں کا جو کچھ ملے، جو فصل جس کو جتنی فصل مل گئی وہ اس کا عشر ادا کرے گا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے دوسری بات کی طرف. وہ ہے ٹھیکہ یا کرائے پر دی جانے والی زمین کا حکم. میں نے کسی کو زمین دی ہے ٹھیکے پر مطلب ہوتا ہے نا 1 سال تک کے لیے، سمجھ لیجئے میں نے کرائے پر دے دی، یا 2 سال تک کے لیے، یا اس طرح کرائے پر دیے ماہانہ وہ مجھے کرایہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی، تو زمین میری ہے، میں نے زید کو کرائے پر دے دی، وہ ماہانہ مجھے 10,000 کرایہ دیتا ہے، اور اس زمین میں وہ اپنے لیے فصل اگاتا ہے یا پھل اگاتا ہے وغیرہ جو کچھ بھی کرتا ہے. تو اس سے جو فصل حاصل ہوگی اس فصل کا عشر کون ادا کرے گا؟ مالک زمین میں ادا کروں گا یا جو کرایہ دار ہے وہ ادا کرے گا؟ اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مالک زمین پر عشر واجب ہوگا، کرایہ دار پر نہیں، بلکہ مالک زمین عشر ادا کرے گا. صاحبین دونوں شاگرد فرماتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، کہ بھئی زمین کی جو یعنی یہاں جو عشر واجب ہوگا وہ مالک کی زمین پر نہیں بلکہ کرایہ دار پر واجب ہوگا. اور یہی ائمہ ثلاثہ کی بھی رائے ہے، امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ. ان سب کی بھی یہی رائے ہے کہ کرائے کی صورت میں، اجارہ کی صورت میں کرایہ دار پر عشر واجب ہوگا. یہ تو ہو گیا اختلاف. اب ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیے اس سے متعلق. حنفیہ میں سے بعض حضرات نے امام صاحب کے قول کو ترجیح دی ہے، اور بعض حضرات نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ کی رد المختار آپ اٹھائیں گے تو وہاں انہوں نے کچھ یوں تطبیق دی ہے، دونوں میں موافقت، کہ دیکھا جائے کہ اگر مالک زمین اپنی زمین کی مکمل اجرت وصول کر رہا ہے کرایہ دار سے، اور زمین کے اخراجات وغیرہ جو ہے وہ سارے کرایہ دار برداشت کر رہا ہے، اور مالک زمین آرام سے مکمل اجرت وصول کر رہا ہے کرایہ، تو پھر زمین کا پھر اس کا عشر جو ہے وہ مالک کی زمین پر ہوگا. یعنی امام صاحب کی رائے لیں گے. اور اگر مالک کی زمین کم اجرت وصول کر رہا ہے، اپنی زمین کی مکمل اجرت اور کرایہ وصول نہیں کر رہا بلکہ کم اجرت وصول کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں عشر پھر کرایہ دار پر ہوگا، یعنی صاحبین کی رائے کو لیا جائے گا. یہ علامہ شامی نے کچھ یوں تطبیق دی ہے. دارالعلوم کراچی کا تفصیلی فتویٰ ہے اس پر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فتویٰ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے قول پر ہے، ان کا قول زیادہ راجح ہے، اور بنیادی اور بھی دلائل ہے، لیکن سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے
کہ بھئی عشر کا تعلق پیداوار سے ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال میں پیداوار چونکہ کرایہ دار کے پاس جاتی ہے تو اس پیداوار کا عشر بھی کرایہ دار ادا کرے گا۔ تو اب فتویٰ اور راجح قول یہی ہے کہ بھئی عشر ایسی صورت میں کس پر ہوگا؟ کرایہ دار پر، جس کو فصل مل رہی ہے پوری۔ ٹھیک، آگے دیکھیے نمبر جیم میں عاریت پر دی جانے والی زمین کا حکم۔ میں نے عاریت جانتے ہیں؟ عاریت مفت کسی کو زمین دے دی کہ چلو یار یہ زمین میں تجھے عاریت کے طور پر دیتا ہوں، تم اس کو استعمال کرو 1 سال تک، پھر 1 سال بعد مجھے دے دینا۔ مفت، نہ میں اجرت وصول کر رہا ہوں نہ کچھ اور نہ میں فصل وصول کر رہا ہوں۔ اس صورت میں ائمہ اربعہ کا اتفاق واجب ہے جس کو زمین مفت میں ملی ہے اور وہ اس میں اپنے لیے فصل اگا رہا ہے، تو جب اس کو فصل حاصل ہو جائے گی تو مکمل فصل کا عشر خود ادا کرے گا۔ مالک کی زمین کو تو نہ فصل مل رہی ہے نہ اجرت، تو اس لیے اس پر عشر نہیں ہے۔ استاد جی لیکن جی جی میرے والد صاحب جی تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں گے تو ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے، دیکھیں زمین ملکیت میں نہیں ہے لیکن پھر بھی عشر دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ زمین عمومی تو وقت آ گئی تھی کہ عاریت میں نہیں ہے، اجارے میں زمین ملکیت میں نہیں ہے، اس طرح۔ اب آ جائیے دال کے پاس وقف کی زمین کا حکم۔ مثلا وقف کی زمین ہے، مسجد کی زمین ہے، مثلا مسجد کی مملوکہ زمین یا مدرسے کی مملوکہ زمین ہے، کسی نے وقف کی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے فصل لگا لی جائے تو اس فصل کا عشر ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ تو حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ اس فصل پر عشر واجب ہے اور متولی کو وہ فصل سے عشر ادا کرنا ہوگا۔ دیگر ائمہ کے ہاں وقف کی زمین پر عشر واجب نہیں ہے۔ ہاں آخری بات کہ غیر مملوک پہاڑ اور جنگل کی فصل اور پھل کا حکم۔ مثلا ایک ایسا پہاڑ ہے یا ایک ایسا جنگل ہے کہ جو کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے اور وہاں سے کسی کو پھل ملے، کسی کو کوئی مطلب سمجھ لیجیے فصل کسی نے کاٹ لی وہاں سے، یا کوئی پھل وغیرہ مل گئے، جیسے کوتے ہیں نا عجیب عجیب پھل، مطلب بہت ساری پھل ملتے ہیں پہاڑوں جنگلات وغیرہ سے انسان کو، تو کیا اس کا عشر ادا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں 2 رائے ہے۔ امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جس کو بھی وہاں سے کوئی پھل، کوئی فصل وغیرہ جو کچھ وہاں سے ملے گا اس کو اس کا عشر ادا کرنا پڑے گا۔ شہد ہو، فصل ملے یا پھل مل جائے، خواہ وہ عام شخص کو مل جائے یا حکومت کو، یہاں تک لکھے کہ اگر حکومت بھی وہاں سے کوئی پھل فصل وغیرہ لے تو اس کا بھی عشر ادا کرنا ہوگا۔ تاہم وہ پرانی بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام محمد کے نزدیک وہ نصاب ضروری ہے نا 25 من، لیکن امام صاحب کی رائے وہ نہیں ہے کہ جتنا بھی ملے عشر ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ پہلی رائے ہے۔ دوسری رائے امام ابو یوسف اور مالکیہ اور حنابلہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے پھل اور فصل پر عشر واجب نہیں ہے، اور حنفیہ کے ہاں پہلے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 6 پوائنٹ ختم۔ لیکن اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1-2 باتیں میرے ذہن میں اور آ رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس نمبر 7 کے پوائنٹ سے پہلے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا الگ طور پہ۔ پیداوار سے متعلق 2-3 باتیں ہیں۔ اگر کسی نے پھل کو فروخت کر دیا اپنے پھل یا فصل کو، تو اس کا عشر کون ادا کرے گا؟ خریدار یا فروخت کرنے والا؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ میری زمین نے اس سے فصل حاصل ہو گئی لیکن میں نے وہ فصل بیچ دی، تو کیا میں اس کا عشر ادا کروں گا یا جو خریدار ہے فصل کا وہ ادا کرے گا؟ تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ حنفیہ کا جو میں اصول ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ حنفیہ کے ہاں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فصل تیار ہونے اور پکنے سے پہلے میں نے وہ فصل بیچ دی، فصل ابھی تیار نہیں ہوئی اور فصل ابھی پکی بھی نہیں، کچی میں نے بیچ دی، اور جو خریدار ہے اس نے خریدی اور اس کے پاس جا کر وہ فصل پک گئی، تو خریدار عشر ادا کرے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ فصل تیار اور پکنے کے بعد میں نے بیچی، فصل تیار اور پکی میری ملکیت میں، پھر میں نے فروخت کر دی، تو پھر ایسی صورت میں فروخت کرنے والے پر عشر واجب ہوگا۔ سمجھ آ گیا؟ یہ فقہائے حنفیہ کی رائے ہے۔ جہاں تک حنابلہ شافعیہ کی رائے مجھے نہیں ملی، حنابلہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پکنا یا تیار ہونا ضروری نہیں، فصل جیسے ہی ظاہر ہو جائے
جیسے ہی ظاہر ہو جائے اور اس کو بیچ دیا تو پھر جو ہے فروخت کرنے والے پر اس کا عشر ہوگا. اگر فصل ابھی ظاہر بھی نہیں ہوئی اور پھر بیچ دی تو پھر ٹھیک ہے، پھر خریدار پر عشر واجب ہوگا. یہ ان دونوں کی رائے ہے. ایک اور بات، اگر فصل جو ہے وہ قابل استعمال ابھی نہیں ہوا، مطلب ایک ایسی فصل ہے جو نکلی تو ہے لیکن قابل استعمال نہیں ہوا، اور اس سے پہلے وہ خود ضائع ہو جائے وہ فصل، یا مالک نے خود اس کو کاٹ کر ضائع کر دیا، تو اس کا عشر کسی پر نہیں ہے قابل استعمال ہونے سے پہلے. لیکن اگر فصل قابل استعمال ہو گیا، اتنا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر وہ خود بخود ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اس کا عشر نہیں ہے. لیکن اگر مالک نے قصدن ضائع کر دیا تو پھر اس کا عشر ادا کرنا پڑے گا. یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ایک اور آخری نقطہ فصل سے متعلق، کہ اگر چارہ وغیرہ ہے وہ پکنے سے پہلے مالک نے کاٹ کے جانور کو کھلا دیا، اس میں ابھی دانا نہیں پڑا تھا اور پہلے ہی کاٹ کے جانور کو کھلا دیا، تو کیا اس کا عشر ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا عشر نہیں ہے. ہاں، اگر فصل ایسی ہے کہ جس کو دانے کی غرض سے اگایا ہی نہیں، اصل مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ اس کو کاٹ کر جانور کو کھلایا جائے گا، تو پھر اس کا عشر ادا کرنا ہوگا. ٹھیک، تو یہ ہے پوائنٹ میں نے بتایا. کچھ دو اضافی باتیں آئی تھی. آگے جو فصل پوائنٹ نمبر 7 آ رہا ہے نا، عشر کے مصارف اور ادائیگی کے اصول، اس کے اندر یہ چند پوائنٹ آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی یہ مکمل نہیں ہو سکے گا، اس کو کل کے لیے چھوڑتے ہیں، کل اس کو ختم کر لیں گے. اور اس کے علاوہ اور کوئی پھر وہ نہیں ہے ابھی، کیونکہ 3-4 منٹ ہے، تو کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہو تو ابھی کر لے. چلے، اگر اور کوئی سوال ہو گروپ میں کر دیجئے، کل اس کو انشاءاللہ ختم کر لیں گے.